بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورۃ اخلاص کا عمل، بزرگوں کا عمل، نہایت ہی مجرب ترین عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ سورۃ اخلاص رزق کے معاملے میں بہت ہی مجرب ترین عمل ہے۔ رزق ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جا کر کام کرتا ہے اور کچھ رزق کما کر بیوی بچوں کے لیے لے کر آتا ہے، یا پھر دوسری کنٹریوں میں چلا جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے۔ صرف رزق کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ کس کے لیے کرتا ہے؟ صرف رزق کی وجہ سے۔ اور پھر جو بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتا ہے، حقوق العباد ہیں وہ ادا کرتا ہے۔ جب یہ آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق جو ہوتا ہے اس کو اکٹھا کر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو بکھیر دیتے ہیں۔ پھر اس کو اٹھانے میں بھی دقت ہوتی ہے، پھر اکٹھا کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے، پھر لے کے آنے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بات کو ماننا چاہیے۔ جب وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو اکٹھا کر کے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بھی اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ اخلاص پڑھنے کے لیے بتاتے تھے۔ ایک صحابی تو اتنے سورۃ اخلاص کے عاشق ہو گئے تھے کہ ہر نماز کے اندر سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو سورۃ اخلاص کا جو عمل بتا رہا ہوں میں، وہ کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے گھر میں داخل ہونا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی آپ نے سورۃ اخلاص 10 دفعہ پڑھنی ہے، اور 10 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں کوئی بندہ ہو یا نہ ہو، بیوی بچے ہوں یا نہ ہوں، ماں باپ ہوں یا نہ ہوں، یا کوئی بھی نہ ہو، تب بھی آپ نے یہ سلام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ سورۃ اخلاص کی برکت سے آپ کے گھر کے اندر تمام شیاطین جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب بھاگ جائیں گی، نحوست بھاگ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ اخلاص کی برکت سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک کر دیں گے، آپ کے گھر کے اندر رزق عطا کریں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا رزق کہاں سے آ رہا ہے، سورۃ اخلاص کی برکت سے۔ تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔